ہاں میں یاد ہے 1 سال پہلے جب میں نے اپنی محبت کا اظہار تم سے کیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ آج جس جگہ پہ تم کھڑے ہو 1 سال قبل میں کھڑی تھی۔ آج جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ 1 سال قبل میں نے محسوس کیا ہے۔ اب سمجھ آیا مسٹر رحیل ابراہیم محبت کیا ہوتی ہے، اور محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں کتنی نفرت، کتنا غصہ تھا، وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جا رہی تھی اور وہ ساخت اور حیرت سے گم کھڑا اس لڑکی کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے خوبصورت بال اس کی پشت پہ بڑی خوبصورتی سے لہرا رہے تھے۔ بے وفائی اور دھوکے کی سب سے پہلی سیڑھی پہ کھڑی یہ لڑکی وہ تھی جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ اس کا دماغ اسے کہیں پیچھے لے گیا، بہت پیچھے، 1 سال پیچھے۔ وہ کوئی کتاب لیے یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، اس نے غصے سے کہا۔ میرا نام انسا علی ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے صاف کہی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتی کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی ہے مجھ سے؟ اس کا ایسی لڑکیوں سے تقریباً روز سامنا ہوتا تھا، اور وہ نفرت کرتا تھا ایسی لڑکیوں سے جو ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتی ہیں۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو کہ ہم مرد اتنے بیوقوف ہوتے ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں گے؟ اس کے دل میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں جتنی نفرت اس دن وہ سب واضح کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں انسا علی، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ جانے اس سے پہلے یہ سب کتنے مردوں سے کہا ہوگا تم نے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھی؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی اپنی ہی آواز پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس دن کہاں چلی گئی تھی، مگر اس نے دوبارہ کبھی اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا، اور نہ کوئی یہ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جسے وہ دماغ پر سوار کر لیتا۔ اس نے نہیں سوچا، کبھی سوچا ہی نہیں، جس لڑکی سے وہ زندگی میں صرف ایک بار ملا وہ اس کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جائے گا۔ وہ معمولی واقعہ، وہ عام انداز میں کہے جانے والے الفاظ آج اچانک اس کے لیے کتنے اہم اور کتنے تکلیف دہ ہو گئے۔ نفرت سے محبت کا سفر اور محبت سے نفرت تک کا سفر، دونوں ہی امتحان تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دھوکہ، فراڈ، بے وفائی، مذاق، بدلہ، مکاری، فریب، یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بے بسی سے اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا حال یہ ایسا تھا جیسے اسے کسی نے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے۔ وہ اتنی پرانی بات بھول بھی چکا تھا، اور وہ لڑکی اتنی پرانی بات نہ صرف یاد رکھے ہوئی تھی بلکہ اس نے 2 گنا کر کے اپنا قرض وصول بھی کر لیا تھا۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا کہ وہ لڑکیوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ صرف وہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی مرد کسی بھی لڑکی کے باطن میں نہیں جھانک سکتا۔ وہاں تو بہت لڑکے کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ اس کی ساری تعلیم، ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کسی وقت میں خود کو بہت چہرہ شناس اور دانا تجربے کار سمجھتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے ہر تجربے، ہر دعوے کو اپنے پیروں تلے روند کر سامنے کہہ کے لگا لگا کے اس پہ ہنس رہی تھی۔ کیا اب وہ زندگی میں کبھی کسی پہ بھروسہ کر سکے گا؟ کیا وہ محبت پہ بھروسہ کر سکے گا کبھی؟ یا پھر کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکے گا کہ وہ بہت چہرہ شناس ہے؟ یا پھر رحیل ابراہیم کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ کیسے مان لے کہ جس سے اس نے محبت کی تھی وہ نہیں، وہ کوئی اور تھی، اس سے بہت مختلف؟ کیسے یقین کرے کہ اس لڑکی کی کہی ہر بات، ہر ادا، ہر آنسو جھوٹ تھا؟ اس نے جو کیا ایک دکھاوا تھا، ایک سازش تھی۔ یقین، اعتماد، بھروسہ، یہ لفظ اچانک اس کی زندگی سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ کبھی کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے ساتھ یہ کرتا، مگر وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ایسا۔ بڑی شان اور تکبر سے کھڑی اس کے دل کی عمارت ایک پل میں ہی
کس نے بڑی بے دردی سے زمین بوس کر دی؟ وہ کھلے آسمان طلبے بس مجبور لاچار کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیسا قرض تھا تمہارا؟ اس قرض کے بدلے میں تم نے میری زندگی ہی چھین لی۔ اس وقت غصے میں اس نے نہیں سوچا، مگر آج وہ سوچ رہا تھا، واقعی وہ لڑکی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس دن اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس لڑکی نے اس کے ساتھ جو کیا وہ کسی دھوکے یا بدلے کی غرض سے نہیں، بلکہ اسے احساس دلانے کے لیے۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کو اس کا کھویا ہوا مان اور محبت لوٹانی ہے۔ وہ جانتا تھا محبت وہ جذبہ ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ اس لڑکی کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت زندہ ہوگی، صرف وہ محبت حاصل کرنا ہے۔ روحیل ابراہیم ایک بار پھر انسا علی سے ملنا چاہتا ہے۔ نہیں لوٹ سکتے اگر تم کبھی، تو لوٹا دو مجھ کو محبت میری۔ وہ ساون کی راتیں وہ چاہت سے بھی، وہ خوابوں کے دن وہ نیندیں میری۔ وہ ساون کے موسم کی لمبی سی راتیں، وہ چاہت کا موسم وہ پیاری سی بات ہے۔ میرا دل میرا پیار وہ سانسیں میری، لوٹاؤ گی کیسے وہ قرض سے بھی۔ نہیں لوٹ سکتے اگر تم کبھی، تو لوٹا دو مجھ کو محبت میری۔